کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ دنیا بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی خوبی پہ بات کریں گے جو اس تیز رفتار دور میں سچ پوچھیں تو پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گئی ہے، اور وہ خوبی ہے صبر۔ سوچیں ذرا، ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں کھانا ایک کلک پر منگوا لیا جاتا ہے، لیکن ٹریفک میں 5 منٹ کا انتظار پہاڑ جیسا لگتا ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن برداشت کرنے کی، انتظار کرنے کی ہمت وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 100 سے بھی زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر آیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک ذاتی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ہے جو محبت اور مضبوطی پر قائم ہوتا ہے۔ تو آخر یہ صبر ہے کیا؟ کیا یہ صرف چپ چاپ بیٹھ کر انتظار کرنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صبر ایک بہت فعال، ایک بہت طاقتور چیز ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی 3 بنیادی شکلیں کون سی ہیں۔ تو دیکھیں، اس کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا تو ہے ذاتی صبر، یعنی جب کوئی بیماری، کوئی نقصان، کوئی ذاتی تکلیف آئے تو اس پر ہمت نہ ہارنا۔ دوسرا ہے بیرونی صبر، مطلب جب دوسرے لوگ برا بھلا کہیں یا مخالفت کریں تو اسے برداشت کرنا۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، اپنے اچھے کاموں اور اصولوں پر ڈٹے رہنا، چاہے حالات جتنے بھی مشکل ہوں۔ تو یہ صرف برداشت نہیں، یہ ہمت، استقامت اور روحانی تیاری کا نام ہے۔ اور اسی لیے اسے کوئی بوجھ نہیں کہا گیا، بلکہ اسے ایک خدائی تحفہ کہا گیا ہے، ایک ایسا انعام جو اللہ انہیں دیتا ہے جو سچے دل سے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس انمول تحفے کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ اس خوبی کی اصل طاقت کو سمجھنے کے لیے لفظوں سے زیادہ ایک سچی کہانی کام آتی ہے۔ آئیے تاریخ کے اوراق سے ایک ایسی ہی کہانی سنتے ہیں جو صبر کی طاقت کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دے گی۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا۔ سلمہ، ان کے شوہر ابو سلمہ اور ان کا چھوٹا سا بیٹا سلیمہ صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں ان کے اپنے ہی قبیلے نے انہیں زبردستی روک لیا۔ اور پھر جو ہوا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک ہی لمحے میں ان سے ان کا شوہر بھی چھین لیا گیا اور ان کا بیٹا بھی۔ وہ بالکل تنہا رہ گئیں۔ پورے 1 سال تک وہ روز اسی جگہ جاتی جہاں یہ سب ہوا تھا اور روتی رہتیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ صبر کی ایک ایسی مثال ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو اس 1 سال کی ناقابل یقین برداشت کے بعد کیا ہوا؟ ان کی کہانی کا اگلا حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ ہماری سوچ سے بھی بڑا اور میٹھا ہوتا ہے۔ جب وہ بالکل اکیلے اس خطرناک سفر پر نکلے تو اللہ نے غیب سے مدد بھیجی۔ ایک نیک دل اجنبی عثمان بن طلحہ نے نہ صرف انہیں دیکھا بلکہ پورے احترام کے ساتھ انہیں منزل تک پہنچایا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو مدد ایسی جگہوں سے آتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کا انعام صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے خاندان سے دوبارہ مل گئیں، نہیں، انعام اس سے کہیں بڑا تھا۔ 1 سال کے صبر کے بدلے میں انہیں ایک محفوظ سفر ملا، اپنا خاندان واپس ملا اور مدینہ جیسے پاک شہر میں ایک مستقل گھر بھی ملا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ صبر آزمائش کو انعام میں بدل دیتا ہے۔ سلمہ کی یہ کہانی صبر کا مطلب ہی بدل دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرنا کوئی مجبوری یا کمزوری نہیں، بلکہ یہ اصل طاقت ہے، اور یہی حتمی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، کسی بھی جنگ میں اصل مقابلہ ہتھیاروں کا نہیں ہوتا، اصل مقابلہ ہمت اور صبر کا ہوتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے، جیت ہمیشہ اسی کی ہوئی ہے جس نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ تاریخ کو دیکھیں، کربلا کی جنگ میں ظاہری طور پر فوجی طاقت جیت گئی، لیکن اصل اور ہمیشہ رہنے والی فتح کس کی ہوئی؟ امام حسین کے صبر کی۔ اسی طرح سلمہ کے معاملے میں قبائل نے اپنی طاقت تو دکھا دی، لیکن تاریخ نے فاتح کس کو مانا؟ سلمہ کی برداشت کو۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر صرف انتظار کا نام نہیں، یہ ایک فعال طاقت ہے۔ یہ ایک ایسا خدائی تحفہ ہے جو مشکلوں کو آسانیوں میں اور آزمائشوں کو کامیابی میں بدلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ آخر میں بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسی بہت سی مشکلیں آتی ہیں جن کا حل لڑنے میں نہیں بلکہ ہمت سے برداشت کرنے میں ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی سب سے بڑی جنگیں ہمیشہ صبر سے ہی جیتی گئی ہیں۔